السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ آمنت باللہ کی صدق اللہ العظیم۔ محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاکہ کا امتحار پیش فرمائے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شاعر کہتا گیا، آقا تمہارے در پہ آنا اچھا لگتا گیا، آقا تمہارے در پہ آنا اچھا لگتا گیا، آنکھ میں خاک طیبہ لگانا اچھا لگتا گیا، آنکھ میں خاک طیبہ لگانا اچھا لگتا گیا، اور گنبد خضرا کے سائے میں حال دل اپنا، گنبد خضرا کے سائے میں حال دل اپنا رو رو کر آقا کو سنانا اچھا لگتا گیا، رو رو کر آقا کو سنانا اچھا لگتا گیا۔ اور فرماتے گئے، بیٹھ کے جنت کی کیاری میں روتی آنکھوں کو، بیٹھ کے جنت کی کیاری میں روتی آنکھوں کو چھپ چھپ کر منبر پر نظر اٹھانا اچھا لگتا گیا، چھپ چھپ کر منبر پر نظر اٹھانا اچھا لگتا گیا۔ اور فرماتے گئے، بیٹھ کے عاشق کی محفل میں نعتیں پڑھ پڑھ کر، بیٹھ کے عاشق کی محفل میں نعتیں پڑھ پڑھ کر یاد میں تیری رونا رلانا اچھا لگتا گیا، یاد میں تیری رونا رلانا اچھا لگتا گیا۔ درود شریف پیش فرمائے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ نے اس سے قبل کے بیان میں حضرت عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے جو شہزادے کربلا میں پہنچے، ان کی شہادت کا واقعہ آپ نے سماعت کیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھیوں کی شہادت کا واقعہ آپ نے سماعت کیا۔ آج گئے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے شہزادے جو کربلا پہنچے تھے، ان کی شہادت کا، اور حضرت قاسم جو حضرت امام حسن کے شہزادے گئے، ان کی شہادت کا واقعہ عرض کرنا گئے اور اس سے ملنے والا سبق آپ کی بارگاہ میں پیش کرنا گئے۔ جب امام حسین کربلا کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، اس وقت حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے کتنے شہزادے امام حسین کے ساتھ تھے؟ 5 شہزادے۔ کتنے؟ زور سے بولو، کتنے؟ 5 شہزادے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے امام حسین کے ساتھ تھے۔ پہلے شہزادے جن کا نام تھا محمد بن علی، جو میدان کربلا میں آئے، محمد بن علی امام حسین سے اجازت طلب کرتے گئے۔ دیکھیے، اولاد عقیل کی شہادت ہوئی، ساتھیوں کی شہادت ہوئی، اب میدان کربلا میں اہل بیت تشریف لا رہے ہیں، یکے بعد دیگر ہیں، اور جام شہادت نوش کر لگے گئے۔ حضرت محمد بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین سے اجازت طلب کرتے گئے، اے نواز رسول، مجھے میدان میں جانے کی اجازت دیجیے کہ میں میدان میں جاؤں، یزیدیوں کے ساتھ لڑوں اور آپ کے نام پر اپنی جان کو قربان کر دوں۔ امام حسین نے اجازت دے دی۔ حضرت محمد بن علی میدان میں آئے، یزیدیوں کے سامنے
آپ نے ایک رجز پڑھی اور کہا کہ میرا نام محمد بن علی بن ابی طالب ہے۔ کہا کہ اگر تم میں مجال ہے، طاقت ہے، ہوش اور تمہارے اندر بہادری اور شجاعت ہے تو آؤ میرا مقابلہ کرو۔ محمد بن علی کربلا کے میدان میں یزیدیوں کے سامنے یہ للکارتے ہوئے انہیں اپنی طرف بلا رکھے گئے۔ محمد بن علی ان کے سامنے بڑے جرأت اور بہادری کے ساتھ مقابلہ کرتے رہے یہاں تک کہ یزیدیوں نے چاروں طرف سے آپ کو گھیر لیا اور آپ پر تیروں کی بارش کر دی، تلواریں آپ پر چلانے لگے اور آپ کے سر پاک کو آپ کے تن سے الگ کر دیا۔ آپ نے بھی امام حسین کی محبت اور دین اسلام کے بچانے کی خاطر آپ نے بھی قربانی پیش کر دی۔ انا للہ و انا الیہ، زور سے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ہے محمد بن علی جو کربلا کے میدان میں پہنچے۔ اس کے بعد اور 4 شہزادے حضرت عثمان بن علی، حضرت عبداللہ بن علی، حضرت جعفر بن علی اور حضرت عباس بن علی، یہ 4 شہزادے محمد بن علی کی شہادت کے بعد یہ 4 شہزادے، اب یہ جو 4 شہزادے ہیں وہ ام البنین کے بطن سے تھے۔ کس کے؟ بولو ام البنین، ام البنین کے بطن سے تھے، یعنی ان کے شہزادے تھے۔ اب ذرا دیکھیں شمر لعین امام حسین کے ساتھ محبت کا انداز دیکھیں، ان وفاداروں کا، جان نثاروں کا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ 4 شہزادے جو ام البنین کے بطن سے تھے، بیان کیا جاتا ہے تاریخ طبری میں کہ شمر لعین جب ابن زیاد کے پاس سے عمرو بن سعد کے نام کا خط لے کے نکلا، جس خط میں لکھا ہوا تھا کہ ہم نے امام حسین کی سفارش کے لیے تمہیں کربلا کے میدان میں نہیں اتارا، تمہیں جو ہیں وہ امام حسین کو بچانے کے لیے نہیں اتارا، یا تو ان کے ساتھ جنگ کرو یا تو ان سے کہو کہ یزید کی بیعت لے لیں، میں نے اس لیے کربلا کے میدان میں تمہیں اتارا گے، اور تم جو ہے ان سے سفارش کر رکھے گو اور یہ سارے خطوط مجھے بھیج رکھے گو۔ کہا کہ اس کی تمہیں بالکل اجازت نہیں ہے، یا تو تم انہیں قتل کرو یا تو یزید کے ہاتھ پر کیا کر لے؟ بیعت کر لے۔ اب یہ شمر لعین یہ خط لے کے نکل رہا تھا تو اس وقت ابن زیاد کے پاس ایک اور آدمی تھا جس کا نام بتایا جاتا ہے عبداللہ بن ابی محل، یہ ان کے ساتھ تھے۔ اب یہ جو ہیں وہ حضرت ام البنین کے بھتیجے لگتے تھے۔ کیا لگتے تھے؟ ام البنین کے کیا لگتے تھے؟ بھتیجے لگتے تھے۔ انہوں نے ابن زیاد سے کہا، اے ابن زیاد تو یہ خط لے کے بھیج تو رہا ہے کہ کربلا میں جو اہل بیت اترے گے انہیں شہید کر دو، لیکن ہمارے خاندان کی ایک لڑکی جس کا نام ام البنین ہے، اس کے 4 شہزادے امام حسین کے ساتھ کربلا کے میدان میں پہنچیں گے۔ اے ابن زیاد تو امان نامہ لکھ دے کہ یزیدی لوگ ان 4 لوگوں کو کچھ نہیں کریں گے، اس لیے کہ میں ام البنین کا بھتیجا ہوں۔ تو یہ امان نامہ لکھ دیں کہ وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو کربلا میں پہنچے گے انہیں شہید نہیں کریں گے۔ ابن زیاد نے یہ خط لکھ دیا، امان نامہ لکھ دیا کہ انہیں کوئی شہید نہیں کرے گا۔ اب جو کہ عبداللہ ابن محل نے وہ خط ایک اپنے آزاد کردہ غلام کے ساتھ بھیجا اور کہا کہ کربلا میں جاؤ اور جو میرے خاندان کی ایک لڑکی ہے ام البنین، اس کے 4 بیٹے ہیں، جا کے انہیں دے دو کہ تمہارے لیے امان نامہ ہے، یزیدی تم لوگوں کو کچھ نہیں کر سکتے، تم پر ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتے، تلواریں بھی نہیں چلا سکتے ہیں۔ کہا کہ تمہارے لیے امان نامہ ہے۔ اب وہ غلام جو کہ وہ خط لے کر آیا، امان نامہ لے کر آیا، اور حضرت عباس بن علی، عثمان بن علی، عبداللہ بن علی ان کو یہ خط بتایا، کہا کہ تمہارے لیے امان نامہ ہے، تم خوش ہو جاؤ کہ کربلا کے میدان میں تم پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا اور تم پر تلواریں بھی نہیں چلے گی، تیر بھی نہیں چلیں گے۔ کوئی اور ہوتا تو خوش ہو جاتا کہ واہ ہمارے لیے امان نامہ ہے، کربلا میں یہ خون ریزی ہونے والی ہے، کربلا کا ذرہ ذرہ خون سے لت پت ہونے والا ہے، لیکن یہاں ہمیں شہید نہیں کیا جائے گا، ہماری جان تو بچ جائے گی، اس لیے کہ امان نامہ ہمارے نام سے آ چکا ہے۔ کوئی اور ہوتا تو یہ جواب دیتا، لیکن یہ امام حسین کے جان نثار تھے، امام حسین کے وفادار تھے۔
آپ نے غلام سے کہا کہ ہمارے بھائی کو ہمارا سلام کہنا اور ان سے کہہ دینا کہ تمہارے امان نامے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتے گے، اللہ تعالیٰ جو کرے گا ہمارے ساتھ اچھا ہی کرے گا، اچھا ہی کرے گا۔ کہا کہ امان نامے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کیا سمجھتے امان نامہ پا کر امام حسین کا ساتھ چھوڑ دیں گے ہم لوگ؟ یاد رکھنا ایک ایک کر کے ہم سارے شہید ہو جائیں گے دین اسلام کی خاطر، امام حسین کے نام پر، لیکن ہم امام حسین کے ساتھ کبھی بھی جدا ہو سکتے نہیں ہو سکتے۔ یہ ہے وفاداری۔ امان نامہ آیا لیکن اللہ اکبر آپ نے امان نامے کو بھی قبول نہیں کیا۔ بلکہ اتنا ہی نہیں، ایک روایت اور ملتی ہے اس بارے میں کہ جو شمر لعین تھا وہ جب خط لے کر آیا نا، اس کے بعد عمرو بن سعد کو خط دینے کے بعد وہ خود امام حسین کے خیمے تک آیا اور کہا کہ ام البنین میں انہی کے خاندان سے ہوں اور ام البنین کے 4 شہزادے حسین کے ساتھ کربلا میں آئے گے۔ کہا کہ میں شمر ہوں، ان چاروں کو امان نامہ دے دیتا ہوں کہ ان پر کوئی ظلم نہیں کرے گا، ان پر کوئی ستم نہیں کرے گا، ان پر کوئی تلوار نہیں چلائے گا۔ کہا کہ میں یہ امان نامہ تمہیں دیتا ہوں۔ تو اس وقت 4 شہزادوں نے بیک زبان ہو کر کہا اے شمر تو ہمیں امان دینا چاہتا ہے اور نواز رسول کے لیے کوئی امان نہیں ہے۔ کہا تیرے امان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم سب کے سب حسین کے نام پر فدا ہو جائیں گے۔ کہا تیرے امان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھو کربلا کے میدان میں امان نامہ مل رہا ہے، امان نامہ، لیکن قبول نہیں کر رہے ہیں، اس لیے کہ ان کے دل میں حسین کی سچی محبت تھی، اور جن کے دل میں حسین اور اہل بیت کی سچی محبت ہو وہ اپنی جان کو کبھی فدا، اپنی جان کے کبھی پرواہ کرتے نہیں کرتے گئے۔ کہا کہ تیرے امان کی کوئی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اللہ پر یہاں سے کیا درس ملتا ہے کہ اہل بیت سے ایسی محبت کرو کہ ان کے لیے اگر جان دینے کی باری آ جائے تو جان بھی دے دو، ان کا جو مشن ہے ان کو آگے بڑھاؤ۔ یہ نہیں کہ ہم اپنے آپ کو حسینی تو کہیں لیکن بات جب امام حسین کی مشن کو آگے بڑھانے کی ہو، جب بات امام حسین کے نام پر جان دینے کی ہو تو ہم جو ہیں وہ پیچھے ہٹ جائے، قدم ڈگمگانے لگے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ کربلا کے میدان میں انہیں پتا تھا کہ ہمیں شہید کر دیا جائے گا، لیکن پھر بھی امام حسین کا ساتھ چھوڑ کر نہیں گئے۔ کہا کہ جو آپ کا مشن ہے آپ کے مشن میں ہم بھی حصہ لیں گے اور آپ کے نام پر اپنی جان کو قربان کر دیں گے۔ یہ کربلا کے میدان میں انہوں نے کہا تھا۔ سوچئے آپ ذرا، یہی ہونا چاہیے کہ امام حسین کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے چاہے کتنی بھی تکلیفیں ہم پر آ جائیں، کتنی بھی مصیبتیں ہم پر آ جائیں، لیکن قدم ڈگمگانے نہیں چاہیے۔ امام حسین کا جو مشن ہے اس مشن کو ہمیشہ آگے بڑھانے چاہیے۔ امام حسین کا مشن کیا ہے؟ نبی کے دین کو بچاؤ، نبی کی شریعت کو بچاؤ، نبی کی شریعت میں جو حلال ہے اسے حلال سمجھو، جو حرام ہے اسے حرام سمجھو۔ اور کربلا والوں کا درس ہے کہ ہمیشہ اپنے رب کی رضا پہ راضی رہو۔ یہ ان کا مشن تھا، یہ ان کا طور طریقہ تھا۔ کہا کہ یہ مشن کو آگے بڑھانا ہے۔ دیکھیں ذرا، انہیں امان نامہ مل رہا ہے لیکن اس کی بالکل بھی پرواہ کر رہے نہیں ہیں، بالکل امان نامے کو ٹھکرا دیا کہ کوئی امان کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے ہوتے ہیں اہل بیت سے محبت کرنے والے، ایسے ہوتے ہیں حسینی، ایسے ہوتے ہیں حسین کے نام پر جان دینے والے کہ اپنی جان کی فکر نہیں کرتے، بس کسی طریقے سے نبی کے دین کی حفاظت ہو جائے، نبی کی شریعت کی حفاظت ہو جائے، یہی ہمیشہ ان کا کام رہتا ہے۔ تو اب اس کے بعد دیکھیں امان نامہ انہیں دیا گیا، انہوں نے قبول نہیں کیا، انہوں نے واپس کر دیا گیا، امان نامے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد یکی بعد دیگر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ تینوں بھائی یکی بعد دیگر میدان میں جاتے گئے اور جانے کے بعد یزیدیوں کے ساتھ لڑتے گئے، یزیدیوں کا مقابلہ کرتے گئے، ان کی صفوں کو درہم برہم کرتے ہوئے کئی یزیدیوں کو واصل جہنم کر دیتے گئے، یہاں تک کہ یکی بعد دیگر ان تینوں بھائیوں کی شہادت ہو جاتی ہے یزیدیوں کے ساتھ لڑتے لڑتے محبت حسین میں۔ انا للہ و انا الیہ، زور سے بولو، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ اکبر۔ تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد جو کربلا کے میدان میں، ان میں سے 4 شہزادوں کی شہادت کا واقعہ میں نے عرض کیا، محمد بن علی اور 3 بھائی، اب باقی رہ گئے حضرت عباس۔ ان کا بڑا طویل واقعہ ہے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ بات کی گفتگو میں عرض کریں گے، اور پورا ایک موضوع رہے گا عباس بن علی کی شہادت، وہ پورا ایک لمبا موضوع ہے، اس پر پھر گفتگو کریں گے۔ لیکن اولاد عقیل، اولاد علی جو 5 لوگ امام حسین کے ساتھ کربلا
کربلا گئے تھے ان میں سے 4 افراد کی کیا ہو جاتی ہے؟ شہادت ہو جاتی ہے۔ اب آگے دیکھیں، آج ہے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کے شہزادے ہیں؟ حضرت امام حسن کے۔ کس کے شہزادے؟ امام، زور سے بولو، کس کے شہزادے؟ یاد رکھنا ہے نا، حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شہزادے کس کے؟ امام حسن کے شہزادے کے۔ عمر کتنی ہے معلوم ہے آپ کو؟ کربلا میں جب امام حسین کے ساتھ پہنچے نا، اس وقت فقط 19 سال کی آپ کی عمر تھی۔ کتنے سال؟ کتنے سال کے؟ اچھا، اس میں سے کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو 19 کی عمر پار کر چکے؟ سارے لوگ ہوں گے؟ شاید ہی کوئی 2-3 لوگ بچوں کے علاوہ 2-3 پائے جائے جن کی عمر 19 یا 19 سے کم ہوگی۔ سب 19 کی عمر کو پار کر چکے ہیں۔ 19 برس کی عمر جو ہے نا، وہ اکثر آج کل کے اس میں کھیل کود میں، ناجائز حرکات میں گزرتی ہے۔ 19 سال کی ہماری عمر ہے نا، جوانی کا بالکل شباب کا دور ہوتا ہے، جوانی تازہ ہوتی ہے ہماری۔ 19 سال کی عمر کی جو ہوتی ہے، 19 سال کی عمر بڑھاپے کی عمر ہوتی ہے کہ جوانی کی عمر ہوتی ہے؟ بولو زور سے۔ حضرت قاسم کی 19 سال کی عمر ہے۔ اب دیکھا کہ حضرت علی کے یہ 4 شہزادے بھی شہید ہو گئے، اولاد عقیل بھی شہید ہو گئی، اور امام حسین کے ساتھی بھی شہید ہو گئے۔ اب حضرت قاسم 19 سال کی عمر گئے، لیکن ذرا ذوق شہادت دیکھیں، امام حسین سے محبت کا انداز دیکھیں۔ اپنے چچا سے کہتے گئے، اے نواز رسول، مجھے آج اجازت دیجئے کہ میں میدان میں جاؤں۔ 19 سال کی عمر میں دین کو بچانے کی خاطر، اسلام کو بچانے کی خاطر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کیا کر رکھے گئے؟ اجازت طلب کر رکھے گئے۔ کہا کہ ہمیں اجازت دے دیجئے کہ میں کربلا کے میدان میں جاؤں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے گئے، اے قاسم، تم تو ہمارے بڑے بھائی امام حسن کی یادگار ہو، تمہیں اجازت دے دو میدان میں جانے کی، تلواروں سے کٹنے کی، نیزوں سے زخمی ہونے کی تمہیں اجازت دے دو۔ کہا کہ تم میرے بڑے بھائی امام حسن کی یادگار ہو، تمہیں اجازت نہیں ہے۔ لیکن وہ حضرت قاسم اصرار کرتے ہیں اور کہتے نہیں ہے نواز رسول، آپ اجازت دیجئے، اجازت دیجئے کہ میں بھی جاؤں اور اسلام کے نام پر اپنی جان کو قربان کر دوں، تاکہ قیامت تک آنے والے ساری نسلوں کو پتہ چل جائے کہ اسلام کو بچانے کے لیے کوئی عمر ہوتی، اسلام کو بچانے کے لیے کوئی عمر ہوتی نہیں ہے۔ بچپنا ہو، جوانی ہو کہ بڑھاپا ہو، شریعت اور دین کو بچانے کی بات آ جائے، یہ شریعت اور دین پر اگر کوئی انگوش نمائی کرتا ہے، اگر اس کے سامنے مقابلے کی بات آ جائے تو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ حضرت قاسم کے 19 سال کی جوانی کو یاد کرو کہ جنہوں نے حسین کے نام پر دین کو بچانے کی خاطر اپنی قربانی کو پیش کر دیا گیا، قربانی کو پیش کیا گیا۔ حضرت قاسم اجازت اصرار کرتے گئے، امام حسین آنکھیں اشکبار ہیں اور اجازت دے دے، ٹھیک ہے قاسم جائیے، آپ کو اجازت ہے۔ حضرت قاسم ذوق شہادت میں آپ جو ہے وہ گھوڑے پر تشریف فرما ہو جاتے ہیں اور آپ کربلا میدان کی طرف اپنے گھوڑے کو دوڑاتے گئے۔ ذرا سوچیں 19 سال کی عمر میں کتنے جوانی کا دور گئے اور کتنا حسین و جمیل آپ کا چہرہ گئے، کتنا حسین چہرہ گئے کہ جب آپ کربلا کے میدان میں پہنچے تو یزیدیوں میں سے ایک یزیدی نے کہا کہ جب حضرت قاسم گھوڑے پر سوار ہو کے کربلا کے میدان میں آئے تو ان کو دیکھ کر ہمیں ایسا لگا جیسے آسمان سے چاند اتر کر زمین پر چلا آیا ہو۔ یزیدیوں نے کہا تھا ایسا لگتا ہے جیسے آسمان سے چاند زمین پر آ گیا ہو، اتنا حسین و جمیل چہرہ، اتنی خوبصورت جوانی گئے، لیکن ہاتھ میں نیزہ اور تلوار لیے ہوئے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں آتے گئے اور آنے کے بعد آپ فرماتے ہیں، اے یزیدیوں، تم میں سے جس میں طاقت ہو میرے مقابلے کی میرے سامنے آ جائے، میں بالکل مقابلے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت قاسم میدان کربلا میں یہ کہہ رہے ہیں۔ اب عمرو بن سعد جو ہے نا، عمرو بن سعد درود شریف پیش کر لے، اللہم صلی علی اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب عمرو بن سعد نے دیکھا کہ حضرت قاسم آئے تو ایک ملک شام کا بڑا بہادر تھا، بڑا بہادر، اس نے عمرو بن سعد نے کہا، اے ارزق جاؤ حضرت قاسم کے لیے مقابلے کے لیے میدان میں جاؤ۔ ارزق پہلوان تھا،
نامی گرامی پہلوان تھا یہ ملک شام کا. اس نے اپنی بے عزتی سمجھی, بے حرمتی سمجھی, اپنی توہین سمجھی, اور عمرو بن سعد سے یہ ارزق کہتا ہے اے عمرو بن سعد یہ تو بچہ گے, میں تو بڑا پہلوان ہوں. کہا کہ بچوں سے میں مقابلہ نہیں کر سکتا, بچوں سے میں مقابلہ نہیں کر سکتا. تو اس وقت عمرو بن سعد نے کہا تھا کہ اے ملک شام کے بہادر ارزق سن لے, انہیں بچہ نہ سمجھ, یہ حسن ابن علی کی اولاد گے اور فاتح خیبر کا پوتا گے. ایک یزیدی نہیں, سارے یزیدی مقابلے کے لیے چلے جائے پھر بھی وہ ایک شخص تنہا سارے لوگوں پر بھاری ہو جائے گا. حضرت قاسم سب پر بھاری ہو جائیں گے. کہا انہیں تو کمزور مت سمجھ, لیکن پھر بھی وہ ارزق کو اپنی طاقت اور اپنی بہادری پر بڑا گھمنڈ تھا. وہ کہتے ہیں نہیں مجھے مقابلے کے لیے نہیں جانا, یہ تو بچہ, اس کے ساتھ کیا مقابلہ کرنا, کوئی بہادر آئے گا تو میں جاؤں گا. ارزق کہتا ہے کہ میرے 4 بیٹے ہیں. کتنے بیٹے؟ زور سے کہا 4 بیٹے ہیں. ایک بیٹے کو بھیجتا ہوں میں, وہ جائے گا اور چند منٹوں میں حضرت قاسم کا سر لے کر حاضر ہو جائے گا یہاں. تو عمرو بن سعد کہتے ہیں واہ کیا بات ہے, تیری بہادری اور تیرے لڑکوں کی بہادری پر تو میں قربان. تو کہہ رہا ہے کہ ایک لڑکا جائے گا اور ان کے سر کو لے کر چلائے گا. کہا کہ ہاں. اب ارزق کا پہلا لڑکا حضرت قاسم کے سامنے آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے آؤ میرا مقابلہ کرو. حضرت قاسم کہتا ہے آ میرا مقابلہ کر. حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نیزے کا وار کرتے گئے, ایک ہی نیزے میں ارزق کے پہلے بیٹے کو واصل جہنم کر دیتے گئے, ایک ہی نیزے کے اندر واصل جہنم کر دیتے گئے. اس کے بعد دوسرا بیٹا آیا ارزق کا, حضرت کا, اور جو پہلا بیٹا آیا تھا اس کے ہاتھ سے جب تلوار گر گئی تو حضرت قاسم نے وہ تلوار کو کیا کر لیا, لے لیا. اللہ اکبر. وہ تلوار کیا کر لیا, حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لے لی. اور اس کے بعد دوسرا بیٹا آیا, دوسرے بیٹے پر بھی ایک وار کیا, واصل جہنم ہو گیا. تیسرا بیٹا آیا, اس پر بھی حضرت قاسم کے پاس جب ارزق کا تیسرا بیٹا آیا تو اس نے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالی گلوچ کیا, گالیاں دینے لگا, برا بھلا کہنے لگا. حضرت قاسم کہتے یزیدیو تمہارے خاندان اور تمہاری عادت ہے گالی گلوچ کرنے کی, لیکن ہم اہل بیت ہیں, گالی کا جواب گالی سے کبھی نہیں دیا کرتے گے. گالی کا جواب گالی سے, یہ کربلا کے میدان میں حضرت قاسم نے کہا تھا گالی کا جواب گالی, بولو گالی کا جواب گالی نہیں ہوتا ہے. آج تو ہم کہتے ہیں کہ اینٹ کا جواب, جی اینٹ کا جواب, یعنی اگر کوئی ہمیں ایک گالی بولے نا تو اس کے سامنے ہمیں 3 گالی ہے تو 5 گالی بولنی ہی چاہیے, ورنہ ہماری ذلت ہے. اگر کوئی ہمیں 5 بولے تو اس کے مقابلے میں 10 گالی تو ہونی ہی چاہیے ہماری, ورنہ ہماری ذلت ہے کہ تو 5 بول گیا اور ہم ایک بھی نہیں بول سکے. گالی بولنے کو آج لوگ بہادری سمجھتے ہیں. لڑتے تو نہیں ہیں, مار پیٹ تو ہوتی ہے لیکن اتنی زیادہ بھی نہیں, لیکن دور و دراز سے معاذ اللہ استغفر اللہ اتنی گندی گالیاں لوگ دیتے ہیں کہ ایسی گالی سننے سے بہتر ہے کہ ہمارے کان سننے کے لائق ہی نہ رہے کہ ایسی گالیاں سن سکے. ماں بہن کے اوپر, بھائیوں کے اوپر, اور معاذ اللہ رب العالمین عورتوں کی شرم گاہ تک گالیوں کی نوبت تک آ جاتی ہے, وہاں تک گالیاں دے دیتے گے. ذرا سوچو کیا کربلا کے میدان میں حضرت قاسم کا یہ جملہ تمہیں یاد نہیں ہے کہ اہل بیت گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتے گے؟ یہی ہونا چاہیے, گالی کا جواب گالی سے نہ دو. بلکہ ایک بات میں عرض کر لوں کہ اگر کوئی کسی کے ماں کو گالی دیتا ہے تو وہ اس کی ماں کو گالی لگے گی ہی نہیں, اس سے لوٹ کے اس کی ہی ماں کو لگے گی. کیا ہوگی؟ اس کی ہی ماں کو لگے گی یہ گالی. تو اگر کوئی 5 گالیاں ہمیں بولتا ہے تو پہلے رکو گالی مت دو, لیکن پھر بھی اگر وہ گالیاں دیتا رہتا ہے تو پھر اس سے کہہ دو کہ 1 2 5 6 نہیں, ہزاروں گالیاں دے دے, اس لیے کہ تو جو گالیاں دے رہا گے وہ عیب میری ماں کے اندر نہیں پائے جاتے گے, وہ گالیاں تیری ہی ماں کو لگتی ہے. لیکن ایسی بات آج لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی ہے نا, لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی ہے. گالیوں کا جواب گالیوں سے دینا آج کل تو یہ سمجھ لیں کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ گالیوں کا جواب گالیوں سے دینا ہی پڑے گا. حضرت قاسم کی 19 سال کی عمر میں آپ کا یہ جملہ دیکھو کہ آپ نے فرمایا تھا کہ اہل بیت گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتے گے. تو حضرت قاسم نے کربلا کے میدان میں یہ جملہ کہہ کر ارشاد فرما دیا آنے والی قیامت تک آنے والی ساری نسلوں کے لیے کہ گالی کا جواب گالی سے دینے والا کبھی اہل بیت سے محبت کرنے والا ہو نہیں سکتا کہ جو گالی کا جواب پیار سے دوسرے اچھے جملوں میں دیتا ہے وہی اہل بیت سے محبت کرنے والا ہوا کرتا ہے. تو حضرت قاسم کو
تیسرا لڑکا ارزق آیا، وہ گالی دینے لگا. جب گالی دینے لگا نا تو حضرت قاسم نے یہ جملہ کہا ہم گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتے گا. اور اس کے بعد حضرت قاسم نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تو اب تو آئی گیا ہے تو میں تجھے بھی تیرے بھائیوں کے پاس پہنچا ہی دیتا ہوں. ایک تلوار کا آپ نے وار کیا، واصل جہنم ہو گیا. اس کے بعد چوتھا بیٹا آیا تو حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ نے اس پر بھی ایسا وار کیا، وہ بھی واصل جہنم ہو گیا. اب ذرا دیکھو ارزق نے کیا کہا تھا کہ میں بچوں کے مقابلے میں جانا پسند، بولو کیا کہا تھا؟ بچوں کے مقابلے میں جانا پسند نہیں کرتا. جو یہ جملہ کہنے والا تھا اب وہ امام حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں جانے کے لیے بے قرار ہو گئے. کہا کہ میں حضرت قاسم کے مقابلے کے لیے جاؤں گا، میں قاسم کے مقابلے کے لیے جاؤں گا. عمر کہنے لگا یار ابھی تو کہہ رہا تھا تیرا ایک ہی بیٹا سر لے کے آئے گا اور تیرے تو چاروں بیٹے چلے گئے، کیا بات ہے؟ لیکن اب وہ کیا جواب دے گا، ہے نا؟ جب کیا جواب دے گا؟ اب وہ کہتا ہے کہ نہیں میں جاتا ہوں. ارزق کہتا ہے، عمر بن سعد کہتا ہے ٹھیک ہے تو جا. اب جو جانے لگا نا تو یہ حضرت قاسم کے سامنے آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا کہ میں بڑا پہلوان ہوں، بڑا شجاعت والا ہوں، بڑی بہادری والا ہوں. امام حسین فرماتے دوسروں کے لیے تو طاقت کا پہاڑ ہوگا لیکن میرے سامنے تیری اوقات مچھر اور مکھی کے برابر بھی نہیں ہو سکتی. کیا کہا؟ تو ہوگا دوسروں کے لیے بڑا سرما، ہوگا طاقت کا پہاڑ، لیکن ہم اہل بیت اور ہم جو ہمارے رگوں میں علی کا خون دوڑتا ہے، امام حسن کا خون دوڑتا ہے. کہا کہ تو ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا اور تیری اوقات تو مکھی اور مچھر کے برابر بھی اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی، تیری اوقات تیری طاقت. اب یہ سن کے وہ تو کیا ہو گیا، آگ بگولا ہو گیا. اس نے ایک نیزہ چلایا تو حضرت قاسم پر، تو حضرت قاسم نے اپنے آپ کو بچا لیا. اس کے بعد حضرت قاسم نے ایک نیزہ مارا تو اس نے بھی اپنے آپ کو بچا لیا. تھوڑی دیر تک دونوں میں نیزہ باریک ہوتی رہی، لیکن اس کے بعد پھر جو ہے نا، اب بات دھیان سے سنیے گا، اس کے بعد جو ہے وہ ارزق نے تلوار نکالی. کیا نکالی؟ ارزق نے تلوار نکالی. ارزق نے تلوار نکالنے کے بعد حضرت قاسم کے مقابلے میں گیا وہ. تو جب تلوار نکالی تو حضرت قاسم نے بھی تلوار نکالی. وہ حضرت قاسم کے پاس جو تلوار تھی اس کے ہی بیٹے کی تلوار تھی ارزق کے. جو پہلا بیٹا آیا تھا ایک ہی بار میں اسے واصل جہنم کر کے اس کے پاس سے تلوار کو لے لیا تھا. تو حضرت قاسم نے جب وہ تلوار نکالی نا تو وہ ارزق کہتا ہے کہ یہ تو میری بیٹی کی تلوار ہے. کیا کہا اس نے؟ کیا کہا اس نے؟ یہ تو میرے بیٹے کی تلوار ہے. حضرت قاسم ہنس پڑے. کربلا کے میدان میں دیکھیں حضرت قاسم ہنس پڑے اور کہنے لگے ہاں بات صحیح ہے تیرے ہی بیٹے کی تلوار ہے، لیکن بات اصل ایسی ہے کہ تیرا بیٹا جب آیا تھا نا تو اس نے مجھے یہ تحفہ دیا تھا، کہا کہ یہ تلوار آپ رکھ لیجئے، تھوڑی دیر کے بعد میرا باپ بھی آئے گا، ہم اکیلے جہنم میں نہیں جائیں گے، جب وہ آئے تو اس تلوار سے انہیں بھی واصل جہنم کر کے ہمارے پاس پہنچا دینا. کہا تیرا ہی بیٹا تلوار دے کے گیا ہے تجھے وہاں پہنچانے کے لیے. کہا کہ میں تیرا انتظار کر رہا تھا کہ تو آئے، تیرے بیٹے انتظار کر رہے ہوں گے تیرا کہ میں نے حضرت قاسم کو تلوار دی تھی، ابھی تک ہمارا باپ آیا کیوں نہیں. اور اس کے بعد پھر جو گئے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ الحرب خدعۃ کے تحت آپ نے حضرت قاسم نے ارزق سے کہا ارزق تجھے تو گھوڑے کی زین کسنا بھی نہیں آتا ہے، گھوڑے کی زین کسنا بھی نہیں آتا ہے کہ. اب وہ جو ارزق ہے نا گھوڑے کی زین دیکھنے کے لیے اس نے اپنی گردن کو جھکایا تو حضرت قاسم نے تلوار کا ایک بار اس کی گردن پر کیا، اس کی گردن اس کے تن سے الگ ہو گئی. واصل جہنم. 4 بیٹے اور ایک باپ، کل ملا کے کتنے؟ 5. 19 سال کے نوجوان نے 5 یزیدیوں کو واصل جہنم کر دیا. 5 یزیدیوں کو، ذرا سوچے. اس کے بعد وہ ارزق کے گھوڑے پر سوار ہو کے امام حسین کے خیمے میں آئے، آ کے عرض کرنے لگے اے نواز رسول یا عماغ العطش العطش، اے میرے چچا مجھے پیاس لگی، مجھے پیاس لگی. اب امام حسین نے کیا فرمایا؟ امام حسین کو پتا چلے گیا کہ اب جب یہ کربلا میں جائیں گے تو اب انہیں شہید کر دیا جائے گا. اتنے 3 دن کے بھوکے پیاسے تو ہے ہی گئے، آج پھر کہہ رہے کہ یا اماں العطش العطش، مجھے پیاس لگی، مجھے پیاس لگی. امام حسین نے فرمایا اے قاسم صبر کرو، ابھی تھوڑی دیر کے بعد میرے نانا خود اپنے ہاتھوں سے آپ کا جام کوثر پلائیں گے، جام کوثر پلائیں گے. یہ کہا. اس کے بعد حضرت قاسم پھر میدان میں چل پڑے. تو عمر بن سعد نے کہا کہ یہ جو مقابلے کے لیے آ رہے ہیں حضرت قاسم، ایک ایک کر کے جاؤ گے تو سارے یزیدیوں کو واصل جہنم یا 19 سال کا نوجوان کر دے گا.
بہتر یہی ہے کہ سارے یزیدی ان کو گھیر لو، تیروں کی بارش کرو، نیزوں کی بارش کرو، تلواریں چلاؤ تاکہ وہ شہید ہو جائے، ورنہ ایک ایک کی طاقت ہی نہیں کہ حضرت قاسم پر تلوار کا ایک وار بھی کر سکے۔ تو سارے یزیدیوں نے پھر آپ کو گھیر لیا، آپ پر تیر برسائے، تلواریں آپ پر چلائی، نیزے آپ کو مارے۔ بیان کیا جاتا ہے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر 27 زخم آئے۔ کتنے زخم آئے؟ زور سے بولو۔ 27 زخم۔ سوچو 19 سال کی عمر میں بدن پر، عمر کم ہے زخم زیادہ آئے، عمر کم ہے اور زخم کیا گئے؟ عمر 19 سال کی ہے اور بدن پر زخم کتنے گئے؟ 27 زخم ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان میں 27 زخم کھا کر یوں نہیں کہا کہ اللہ تو میری مدد نہیں کرتا، بلکہ یہ کہا کہ اے اللہ اگر تو اس پر راضی گئے تو تیرا بندہ حضرت قاسم بھی تیری رضا پر راضی گئے۔ اور جب آپ گھوڑے سے نیچے گرے نا، جب اتنے زخم آپ نے کھائے تھے، جب گھوڑے سے نیچے گرے تو آپ نے اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دی، یا اماں ادرکنی، اے میرے چچا میری خبر گیری کیجئے، میری خبر لیجئے۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی آواز سنی، دوڑتے ہوئے میدان میں آئے آپ، اور آپ نے حضرت قاسم کو اٹھایا، خیمے کے پاس لے کے آئے، اور اس کے بعد حضرت قاسم کے سر کو اپنی گود میں رکھا۔ جب حضرت قاسم نے محسوس کیا کہ میرا سر امام حسین کی گود میں ہے تو آپ نے مسکراتے ہوئے اپنی آنکھوں کو کھول دیا۔ امام حسین کے چہرے کا دیدار کرنے لگے، امام حسین کے چہرے کا دیدار کرنے لگے، اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد آپ کی روح پرواز کر جاتی ہے اور آپ دین اسلام اور نام حسین پر اپنے جان کو قربان کر دیتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ، جور سے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ کہ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا پورا واقعہ جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، ذرا دیکھیں حضرت قاسم کی شہادت ہمیں کیا درس دیتی ہے۔ حضرت قاسم کی شہادت درس دیتی ہے کہ اے لوگوں، اپنی جوانی کو شراب کے اڈوں پر، جوؤں کے اڈوں پر، حرام کاموں پر اپنی جوانی کو برباد نہ کرو، اپنی جوانی کو اللہ رسول کے نام پر قربان کر دو۔ اپنی جوانی کو، اگر تم نے جوانی کو اللہ رسول کے نام پر قربان کر دیا گیا۔ اور حضرت قاسم نے یہ بھی درس دیا کہ جوانی میں جو عبادت کی جاتی ہے اس عبادت کا جتنا ثواب ملتا ہے بڑھاپے میں اتنے ثواب نہیں ملا کرتا، اتنا ثواب نہیں ملتا جتنا جوانی کی حالت میں عبادت کرنے سے ملتا ہے۔ کہا کہ جوانی کی حالت میں میں نے جام شہادت نوش کیا، مجھے وہ لطف آیا گے، ایسا لطف آیا گے جس کی کوئی سیما لگی ہے۔ ذرا سوچیے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ، اس لیے حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ ارشاد فرماتے گے، ریاست کے یہی دن ہے بڑھاپے میں کہاں ہمت، ریاست کے یہی دن ہے، ارے بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کرنا گے ابھی کر لو، ابھی نوری جوا تم ہو، جو بھی کرنا گے جوانی میں کر لو، بڑھاپے کا انتظار نہ کرو۔ یہ ہے اولاد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 4 شہزادوں کی شہادت اور حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ آج میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، اور اس سے جو سبق ملا وہ بھی میں نے اختصار کے ساتھ عرض کیا۔ دعا کرے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں اہل بیت کی سچی محبت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ اقرأوا الفاتحہ۔